ہو گیا مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ دوستو ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں کا ناظم اکیڈمی 01 پر خوش آمدید سواگت کرتا ہوں۔ میں ہوں محبوب عالم قاسمی۔ آج فائنلی آپ لوگوں کے لیے ہم خاص طور سے کلاس 10th والے اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے لیے ہم سب سے امپورٹنٹ اور سب سے لازمی اور سب سے ضروری جو بک ہے جو ہم نے سلیبس میں بتایا تھا، اس سے پہلے والا ویڈیو جو سلیبس کا تھا اس کے اندر میں نے بتا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ 10th والے کے لیے 10th والے اسٹوڈنٹ کے لیے 10ویں جماعت کے بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری کتاب کون سی ہوتی ہے، وہ ہے درخشاں حصہ دوم۔ تو آج میں درخشاں حصہ دوم کا سبق نمبر 1 یعنی چیپٹر نمبر 1 حمد خدائے عز و جل یعنی اس کو لے کر کے آیا ہوں۔ بس آپ لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہے اور یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا، پورے ویڈیو کو دیکھیے گا ایک نئے انداز میں، ایک نئے طریقے سے کہ اس کے جو مصنف ہے اس کے بارے میں، اور اسی طریقے سے حمد کو ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے، کہ اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آئیں گی پورے ہم ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اور آسان سے آسان طریقے سے بتائیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ مکمل کو پورا دیکھیں، اور جو اس چینل پہ پرانے ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے دوستوں میں اس کو جو ہے شیئر کریں، اور جو نئے ہیں جو ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اس چینل سے آپ جڑیں، اس کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے ہم شروع کریں گے اس درخشاں حصہ دوم کے چیپٹر نمبر 1 یعنی سبق نمبر 1 حمد خدائے عز و جل کو۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا درخشاں حصہ دوم سبق نمبر 1 حمد خدائے عز و جل۔ یہ آپ لوگوں کے لیے سمجھیے ایک یہ ہے ہیڈ لائن ہے۔ اب ہم اس حمد خدائے عز و جل ہے، سب سے پہلے ہم حمد کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا سلیبس والے جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو بتا دیا تھا کہ درخشاں حصہ دوم کو جو ہے 2 بھاگوں میں تقسیم کیا گیا، 2 حصوں میں جو ہے اس کا وبھاجن کیا گیا ہے، 2 حصوں میں بانٹا گیا، حصہ نثر اور حصہ نظم۔ جیسا کہ آپ اگر دیکھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا حصہ نثر کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور حصہ نظم کے اندر حصہ شاعری جس کو کہتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ وہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اور اگر نہیں دیکھے ہوں گے تو آپ وہاں پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر میں نے 2 حصے بتائے تھے، حصہ نثر اور حصہ نظم، لیکن حمد کو سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ حمد جو ہے اصل میں یہ حصہ شاعری میں آتا ہے، کیونکہ حمد کہتے ہی ہے اس منظوم کلام کو، یعنی وہ شاعری انداز میں وہ کلام ہوتا ہے جس میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن صاحب کتاب یعنی جنہوں نے کتاب کو یہ ترتیب دیا ہے، اس کتاب کو لکھا ہے، ترتیب دیا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے حمد کو اپنے کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حمد کو حصہ شاعری میں جو ہے شامل کرتے اور وہاں پہ ذکر کرتے، لیکن اس سے ہٹ کر کے جو ہے حمد کو جو ہے وہ پہلے کتاب کے شروع میں ذکر کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ جانیے کہ کہتے ہیں کہ حمد جو ہے نا، یہ حمد کے معنی آتے ہیں خدا کی تعریف، جیسا کہ بتایا، تو حمد کے اندر خدا کی تعریف ہو جاتی ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی کام، اہم کام جس کو اگر اللہ کی تعریف سے اور اللہ کے نام سے اگر شروع نہ کیا جائے تو وہ چیز جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے، اور دوسری بات کہ اللہ کے نام سے کسی کام کو شروع کرنا یہ بابرکت سمجھا جاتا ہے، یعنی برکت کا ثواب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ کام مکمل بھی ہوتا ہے اچھے طریقے سے۔ تو اس لیے اس کتاب کو جو ترتیب دیا گیا تو اس میں سب سے پہلے جو ہے حمد خدائے عز و جل کو شامل کیا گیا اور پہلے جو ہے بیان کیا گیا ہے۔
تو حمد خدائے عز و جل، اس کے بارے میں ہم اور ڈیٹیل سے جائیں گے جب حمد کا آئے گا، جب آپ کو حمد پڑھائیں گے اور حمد جو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو حمد کے بارے میں بہت سارے سوالات آتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے ساری چیزیں۔ لیکن سب سے پہلے جو ہمارا ایگزام کا جو یہ رہتا ہے کوشچن رہتا ہے، اور اس کے اندر جو سوالات آتا ہے، کوئی بھی مضمون ہو، کوئی بھی شعر ہو، کوئی بھی نظم ہو، اس کے اندر اگر جائیں گے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو اس مضمون کے یا اسی طریقے سے اس نظم کے یا اس شعر کے لکھنے والے، یعنی جس کو رائٹر کہا جاتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، مصنف۔ آپ یہاں دیکھیں گے کہ میں نے اس کے بازو میں لکھا ہے مصنف کے حالات، ہے نا، مصنف کے حالات، یعنی اس کے رائٹر کے بارے میں جانکاری ہمیں ہونی چاہیے، ضروری ہے، کیونکہ ایگزام کے اندر جو ہے سب سے پہلے آپ کو آئے گا کہ آپ جس چیز کو پڑھ رہے ہیں، حمد خدائے عز و جل کو جو آپ نے پڑھا ہے یا پڑھے ہوئے ہیں، تو اب بتائیے کہ حمد خدائے عز و جل کے رائٹر یعنی مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کو اردو میں مصنف کہتے ہیں، تو مصنف کا نام کیا ہے وہ ہم کو پوچھیں گے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ہم اس کے جو مصنف ہے شبنم کمالی، جیسا کہ آپ لوگ کتاب کے اندر پڑھے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے مصنف یعنی رائٹر کا نام شبنم کمالی ہے۔ تو شبنم کمالی کے بارے میں ہم جانیں گے۔ شبنم کمالی کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ کہاں وہ پیدا ہوئے؟ کس اسٹیٹ سے یعنی کس راجیہ سے، کس صوبے سے ان کا تعلق رہا ہے؟ اور اسی طریقے سے جو ہے ان کی پیدائش کہاں ہوئی، اسی طریقے سے جو ہے ان کی وفات کہاں ہوئی، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے شبنم کمالی سے متعلق ہے، جو ہے ان کی کتابیں کتنی ہیں، بہت سارے ہیں، مجموعے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے آج ہم جانتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ مصنف کے حالات کو یعنی شبنم کمالی کے حالات کو، مختصر حالات جو ہے یہاں پہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے ایگزام کی تیاری کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں پڑھنی بھی ہے کتابوں کو اور اچھے سے تیاری بھی کرنی ہے، اس لیے جتنا آسان سے آسان انداز میں ہو اور اسی طریقے سے جتنا شارٹ کٹ میں ہو، مختصر طریقے سے ہو، ہم آپ جو ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ اسی شارٹ کٹ میں، اسی مختصر میں جو ہے یہ ساری چیزیں آ جائے۔ تو آئیے مصنف کے حالات کو سمجھتے ہیں۔ شبنم کمالی جو اس کا نام ہے، ہم نے الگ الگ سب چیز لکھ دیا ہے اس کے بارے میں۔ شبنم کمالی جو لکھا ہوا ہوگا کتاب کے اندر، آپ پڑھیں ہوں گے تو دیکھ لیں گے، یا پڑھے ہوں گے تو دیکھ لیے ہوں گے، اس کے اندر جو ہے اس کا نام شبنم کمالی ہے، لیکن اس کا اصل نام اور ان ساری چیزوں کے بارے میں جانیں گے شبنم وغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ مصنف کے حالات یعنی شبنم کمالی کا جو اصل نام، شبنم کمالی یہاں پہ نہیں لکھے ہیں لیکن ہم نے ایک ایک کر کے بتا دیا ہے۔ اب یہاں پہ مان لیجئے شبنم کمالی لکھ دیجئے، شبنم کمالی، مان لیجئے شبنم کمالی لکھے، مصنف کے حالات میں شبنم کمالی میں نے نام لے لیا، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ اصل نام، یعنی شبنم کمالی کا جو اصل نام تھا، پیدائشی نام، جو پیدا ہوا ان کا جو آبا و اجداد نے یا جی والدین نے رکھا اس کا نام ہے نا، کیا رکھا تھا، کیا نام تھا؟ تو فرماتے ہیں شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا تھا۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ مصطفیٰ رضا تھا۔ اس کے بعد جب شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے تو پھر شبنم کمالی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شبنم جو ہے یہ اس کا نام نہیں ہے لیکن تخلص ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ تخلص کا لفظ آیا ہے آپ کے سامنے، آپ پڑھیں گے اردو قواعد کے اندر بتایا جائے گا آپ کو کہ تخلص کہتے ہیں، لیکن یہاں بھی جانیے کہ تخلص کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ نام، شاعر وہ نام جو اصل نام کے علاوہ ہو، جو اپنے شعر جو مجموعہ کلام ہے، اس کا منظوم کلام ہے، اس کے آخری مصرے میں جو نام استعمال کرتا ہے اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ تو شبنم کمالی کے جب آپ حمد پڑھیں گے، حمد خدائے عز و جل، تو آپ میں جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حمد خدائے عز و جل میں جو ہے شبنم کمالی کا جو ہے کیا پوری طریقے سے بتایا گیا ہے، اور اس کا جو نام نیچے میں آخری جو شعر ہوں گے اس کے اندر وہ شبنم نام آئے گا، تو وہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو خیر آپ کو بتا دیا کہ شبنم جو ہے اس کا کیا ہے؟ تخلص ہے، شعر کے اندر بھی آپ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ تو نام اصل نام ہوا، اور اسی طریقے سے شبنم کون سا نام ہے یہ بتایا گیا۔ اب آئیے چلتے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ شبنم کمالی کا تعلق، ابھی پیدائش جو ہے اس کے نیچے ہے اور تعلق ہم بتاتے ہیں کہ شبنم کمالی کا تعلق کہاں سے ہے، یعنی تعلق کس ریاست سے، کس راجیہ سے یہ ولم کرتے ہیں، یعنی کہاں ان کا جو ہے مکان تھا، کہاں کون سے راجیہ کے رہنے والے تھے۔ تو یہاں پہ آپ کو دیا گیا کہ ریاست بہار سے جو ہے ہیں، یعنی شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے، یعنی ریاست کے معنی وہی راجیہ جس کو صوبہ بھی کہا جاتا ہے اور جس کو انگریزی میں آپ اسٹیٹ کہتے ہیں۔ تو شبنم کمالی کا تعلق کس راجیہ سے تھا، کس ریاست سے تھا؟ وہ بہار سے، یعنی بہار کے رہنے والے تھے۔
अब बिहार में कहाँ के रहने वाले थे, तो ये एक सवाल होता है कि बिहार में कहाँ के रहने वाले थे, ये भी आपको पूछ देंगे और क्वेश्चन में आ सकता है कि बिहार में जो है ये किस जिले से ताल्लुक रखते थे, जिला में भी जो है कौन सा गांव था इसका, है ना। ये सारी चीजें एक सवाल होती है एक मुस्तकिल। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि जितना अच्छे से अच्छा और शॉर्टकट अंदाज में है आप सवाल को समझेंगे कि एक ही सवाल के अंदर आपको कई सारे सवालात और जवाबात आ जाएंगे। जैसा कि अगर मैं आपको अलग अलग लिख देता, यहाँ पे लिखा मैंने शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है, तो यहाँ पे लिख सकता था कि शबनम कमाली का ताल्लुक, मैंने ताल्लुक जैसे लिखा तो ये लिख सकता था कि वो किस जिले से बिलोंग करते हैं, यानी बिहार में किस जिले से। लेकिन आप नीचे देखे होंगे कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कि शबनम कमाली की पैदाइश में शबनम कमाली को हटा दिया, क्योंकि मेरा जो शुरू से जो चलता आ रहा है बहस हो रही है किसके बारे में, शबनम कमाली के बारे में। किसके बारे में बताया जा रहा है, शबनम कमाली के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो जब शबनम कमाली का एक मर्तबा नाम ऊपर आपको बता दिया गया, तो अब जितनी भी चीजें आएंगी उससे मुताल्लिक असल नाम, शबनम, ताल्लुक, पैदाइश, ये सारी चीजें ये उसी से मुताल्लिक होंगे। तो लिहाजा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, उन चीजों को आप समझ जाएंगे, क्योंकि इतने भी ना समझ नहीं है कि जो आपको हर चीज को जो है वाज़ेह तौर पे एक ही वर्ड को 10 मरतबा या 12 जगह अगर आ रहा है तो उतनी जगह लिख कर को आपको बताया जाए। तो ये जान गए आप कि रियासत बिहार से जो है शबनम कमाली का ताल्लुक रहा है। अब जानते हैं कि शबनम कमाली की पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ जिसको कहा जाता है, यानी जन्म तिथि क्या है। कहते हैं कि शबनम कमाली की जो पैदाइश है ये 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुई, यानी वो जो पैदा हुए वो कितने 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए हैं वो। तो अब कहाँ पैदा हुए ये भी सवाल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो एक ही सवाल का ये जुज में है जो है ये सारी चीजों को दाखिल कर दिया गया, जितने भी हिस्से थे उसका जुज था ये सारे को एक ही के अंदर मिला दिया गया कि शबनम कमाली की पैदाइश जो हुई वो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को कहाँ हुई, पोखरेरा गांव, यानी गांव का नाम था पोखरेरा और जिला था यानी सीतामढ़ी जिले में, यानी जिला का नाम सीतामढ़ी में हुई। मिथिलांचल में आप जानते होंगे कि वहां पड़ता है ये सीतामढ़ी। तो ये शबनम कमाली के बारे में आपको जो है यहाँ पे बताया कि असल नाम क्या था, शबनम उसका क्या है, तखल्लुस है, ताल्लुक कहाँ से है, रियासत बिहार से, यानी बिहार राज्य से विलंब करते हैं। पैदाइश है तो पैदाइश के अंदर आपको ये भी बता दिया गया कि जाए पैदाइश, यानी पैदाइश की जगह, यानी किस जगह पैदा हुए, तो ये भी आपको पैदाइश में जाए पैदाइश भी आ गई, यानी पैदाइश की जगह कहाँ पे पैदा हुए ये चीज भी आपको बता दिया गया है कि शबनम कमाली जो है 22 जुलाई को 1938 को पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए, तो पोखरेरा गांव, और जिला कौन सा था, तो सीतामढ़ी। इतनी बात आप जान गए। तो अब जो है अब आगे चलते हैं। शबनम कमाली का जो है कुछ खास मजमूए है, जैसा कि आपको किताबों के अंदर आपने पढ़े होंगे, लेकिन इनके अलावा देखिए शबनम कमाली की एक चीजें है कि कोई भी शायर हो और कोई भी शेर लिखता है तो उसके बहुत सारे मजमूए हुआ करते हैं, और किताबों के अंदर जो है उन सारे मजमुओं को इकट्ठा नहीं किया जाता है ना। और क्वेश्चन में भी आपको ये नहीं कहेंगे कि शायर जो है, ये मिसाल के तौर पे शबनम कमाली जो है, तो शबनम कमाली के पूरे शेर को आप जमा कीजिए, पूरे शेर को इकट्ठा कीजिए और जितने मजमू है उसके शायरी तमाम मजमुओं को जो है आप लिखिए, ऐसा नहीं है। यानी बल्कि उसमें से वो कुछ मशहूर के बोलते हैं या फिर गिनती से दे देते हैं कि 4 के या 5 के या 3 के या 10 के, जितने भी मजमुए हैं उन मजमुओं को आप लिखिए। तो फिलहाल आपको सामने जो है ये शेरी मजमुए 5 शेरी मजमुए जो है शबनम कमाली के जो हो किताबों के अंदर भी दिया हुआ है। इनके अलावा भी बहुत सारे मजमुए हैं शबनम कमाली के कि उन्होंने जो है सिर्फ हम भी नहीं बल्कि इनके अलावा भी दूसरी चीज़ों में जो है उन्होंने तबाह आजमाई, यानी दूसरी तिनफों में शेर वगैरह कहा है, तो उसकी भी अलग है। तो बहुत सारे जो है उसके मजमुए हैं, लेकिन उनमें से जो है 5 शेरी मजमुए जो है जो आपके सामने आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 5 शेरी मजमुए शबनम कमाली के आपको सामने लिख दिया गया है। अगर सवाल के अंदर क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ जाए कि आपको लिख दे कि शबनम कमाली के कुछ शेरी मजमुए के नाम लिखे, कुछ में से लिखना है आपको बोले, तो आप कुछ का मतलब होता है 2, 3, 4, 5 है ना, लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको आ जाए तो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मुतय्यन यानी तायीन कर दिया जाए इसका कि बता दिया जाए आपको कि शबनम कमाली के
اتنے مجموعے کا, مثال کے طور پہ 3 مجموعے کا, 3 شعری مجموعے ہیں ان کا نام لکھیے, یا یہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ 5 شعری مجموعے کا نام لکھیے. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو تعداد کے اعتبار سے ایگزام کے اندر جو پوچھے جاتے ہیں سوالات وہ ہم کو بتا دیے جاتے ہیں کہ آپ اتنی تعداد میں جو ہے یعنی 3 ہے یا 5 ہے جو شبنم کمالی کے جو یہ آتے ہیں اس کو آپ لکھیے. تو میں نے 5 کو یہاں پہ لکھ دیا ہے. آپ جو ہے اگر کتاب کے اندر پڑھے ہوں گے تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اس کتاب کے اندر شاید 5 دیے ہیں کہ انوار عقیدت. پہلا نمبر پہ کیا بتایا؟ انوار عقیدت, یعنی شعری مجموعے میں سے جو ہے شبنم کمالی کے پہلا ہے انوار عقیدت, دوسرے ہے ریاض عقیدت, اور تیسرے ہے ضیاء عقیدت, فردوس عقیدت یہ چوتھا ہو گیا, اور صحابہ عقیدت یہ 5واں ہو گیا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیے سارے میں عقیدت ہی آ رہا ہے. شبنم کمالی کے ایک چیز آپ کو سوال میں آ سکتا ہے, اور اس کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے طویل سوالات آتے ہیں. چونکہ درخشاں جو ہے ہم لوگ جو درخشاں حصہ دوم ہے اس کو جو ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا جب آپ کا جو پورا مکمل ہو جائے گا چیپٹر, مان لیجیے پہلا چیپٹر میں پڑھا رہا ہوں حمد خدائے عزوجل, یہ پورے مکمل ہو جائے تو لاسٹ میں جو ہے نا سوالات ہم کو دیے رہتے ہیں. 3 طرح کے سوالات اس کے اندر کتابوں کے اندر آپ کو ملیں گے. مختصر ترین سوالات یعنی ویری شارٹ, یعنی بہت شارٹ سوالات. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کم قائم رہتا ہے مختصر سوالات, اور اس کے بعد آتا ہے طویل سوالات. جیسا کہ آپ کو طویل سوالات پچھلے والی سلیبس ویڈیو میں بھی بتا دیا کہ طویل سوالات کہتے ہیں کہ لانگ سوالات کو, یعنی جس میں اندر لکھنا پڑتا ہے ہم کو. تو طویل سوالات ہم لوگ اتنے ساری چیزوں کو لکھا جائے اور آپ کو بتایا جائے اور پھر سارے کو ایک ایک کر کے تو بہت زیادہ لمبا وقت لگ جائے گا. اس کے لیے کریں گے ہم جب ہمارا سیشن شروع ہوگا اگلا, تو اس کے لیے ایک عالم نظام کریں گے جب ہم جو اس طریقے سے بالکل شروع سے لے کر کے ساری چیزوں کو پڑھائیں گے. لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے جو زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری ہوگا اسی کو آپ کو صحیح طریقے سے بتایا جائے گا, اور اس کے اوپر بھی آپ کو جو ہے نا جو محنت کرائی جائے گی. تو طویل سوالات آئیں گے تو اس کے اندر شاید ایک آ جائے, یہ سوال بھی آ جائے کہ جو شبنم کمالی ہے اس کی شعری خصوصیات. میں اس میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو سب میں عقیدت آپ جو دیکھ رہے ہیں لگا ہوا, عقیدت کے معنی اصل میں ہوتا ہے محبت کی, یعنی لگاؤ کتنا لگا. جو شبنم کمالی جو ہے وہ اکثر و بیشتر جو شعر کہا کرتے تھے وہ خدا کی تعریف میں, نبی کی تعریف میں, یعنی ان کا جو شعر ہوتا تھا یہ شعری مجموعہ جیسا کہ حمد بھی ہے, یہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا گہری محبت یعنی والہانہ جو ہے نا تعلق ان کا بہت زیادہ تھا. اس لیے وہ ان کا جو زیادہ تر حصہ جو ہے وعظ اور تبلیغ میں ہی گزرا, یعنی دین کے خدمت میں, دین پھیلانے میں, ہے نا, لوگوں کو جو ہے نا دین کی طرف بلانے میں, ان سب چیزوں میں ان کا زیادہ وقت گزرا ہے. وعظ و تبلیغ کہتے ہیں. تو آپ جان لیے ہوں گے کہ 5 شعری مجموعوں کو یہاں پہ بتا دیا گیا, اس کو صحیح سے پڑھ لیجیے گا. انوار عقیدت, بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں ہمارے 10th کے اندر 10ویں جماعت کے اندر جس کو پڑھا نہیں ہوتا ہے, اس لیے میں بتایا ہوں کہ آپ پڑھنا, لکھنا ہے نا اور سمجھنا, یہ تینوں چیزیں آپ کے ذمہ داری ہے. کہ پڑھنا بھی صحیح ہے, ظاہر سی بات ہے آپ حروف کو پڑھیں گے نہیں صحیح سے تو کیا ہے آپ جو اس کو صحیح سے ترجمہ بھی نہیں کریں گے اور سمجھ بھی نہیں پائیں گے, اور سمجھیں گے تو سمجھ لیں آپ اس کو پڑھ بھی لیں گے صحیح سے. تو یہ ساری باتیں ہیں. انوار عقیدت اس کو پڑھنا ہے, ریاض عقیدت پڑھنا ہے, ضیاء عقیدت پڑھنی ہے, اور فردوس عقیدت, صحابہ عقیدت, یہ 5 شعری مجموعے ہیں. اس کے بعد آئیے آپ جانتے ہیں شبنم کمالی کے جو ہے نا کس کے بارے میں, ساری چیزیں کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا. اب اس کا جو آخری آتا ہے شبنم کمالی کا جو ہے یہ وفات. کیا آتے ہیں اس کا؟ وفات کے معنی آتے ہیں مرتیو, یعنی اس کا جو ہے نا انتقال, جس کو کہا جاتے ہیں انتقال بھی کہتے ہیں اردو کے اندر, کہ انتقال کب ہوا. یہ کتاب جو ہے آپ کی درخشاں حصہ دوم, اس کے اندر شبنم کمالی کے وفات کو نہیں دیا گیا ہے نا, اس لیے بہت معنی رکھتا ہے ہم سے, یہ ہمارے سے بہت معنی رکھتا ہے کہ یہ ان کی وفات کیا ہے, کیونکہ پڑھانے والے اگر آپ کو صحیح ہو تو آپ کو بتا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ جس سے آپ کلاس لیں گے, جس سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے ہی کہ ہاں ان کی وفات کیا ہے. کتاب میں بھلی نہ دیا ہو, کوئی ضروری نہیں ہے کہ کتاب میں ساری چیز دیے ہوئے ہو, اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا ایسے سوالات آ جاتے ہیں اسی میں سے, حالانکہ رہتے ہیں کتاب کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن کتاب میں وہ چیزیں نہیں آتی ہے, یا تو چھوٹ جاتی ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے. تو شبنم کمالی کی وفات کو جو ہے نا 2 بتائے گئے ہیں. ان کے جو وفات یعنی ان کا جو جنم مرتیو جو ہے یعنی وفات جو ہے اس کا انتقال کا جو ہے یہ 2 تاریخ بتائی ہے, ایک 2004 اور دوسرا 2006.
2004 اور 2006، یعنی ان کا انتقال جو ہے کسی نے 2004 کو کہا اور کسی نے 2006، یعنی دونوں ڈیٹ کو جو ہے نا ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن سب سے زیادہ صحیح جو ہے آپ کے سامنے یہ 2006 جو ہے، یہ 2006 عیسوی ہے۔ اگر سوال کے آپشن میں آپ کو آ جائے کہ شبنم کمالی کا جو ہے انتقال یعنی وفات اس کا کب ہوا، کب وہ مرے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ اگر آپشن میں آپ کو 2004 اور 2006 آ جائے، دونوں ہی آ جائے، تو آپ کو 2006 پہ ہی کلک کرنا ہے کیونکہ یہ زیادہ صحیح ہے۔ لیکن اگر آپشن میں 2006 نہ آئے، صرف 2004 ہے، 4 آپشن ہے، 2001 دیا، 2002 ہے، 2003 اور 2004 دے دیا، تو آپ کو 2004 پہ کلک کرنا ہے، 2004 پہ آپ کو جو ہے نا ٹک لگانا پڑے گا۔ اور اگر مان لیجئے کہ 2006 آیا اور 2004 نہیں آیا تو 2006 پہ ہے، تو اسی لیے دونوں تاریخوں کو محفوظ کر لیجئے گا، اور اس کو جو ہے اپنے جو ایک نوٹ بک ہو اس کے اندر، جو میں نے شروع میں بتانا یہ آپ سے بھول گیا کہ شاید آپ کو جو ہے جو کلاس جو پڑھائی جا رہی ہے، آپ کو جو بتایا جا رہا ہے، تو آپ ایک نوٹ بک رکھیں، اس پہ ہے نا ایک کاپی رکھیں، آپ جو اہم ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو آپ کو نوٹ کیا جائے، وہ ساری چیزیں ایسے جو بتاتے ہیں، ہم ساری چیزوں کو لکھا نہیں ہے، لیکن زبان سے ان سب چیزوں کو آپ کے سامنے بولنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، تو اس لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس کو آپ کو لکھ لینی ہے کاپیوں پہ، ہے نا۔ تو یا آپ سمجھے اس کو محفوظ کر لیں اچھی طریقے سے کہ 2004 اور 2006 اور کیا کیا میں نے بتایا ہے، تو وہ ساری چیزوں کو آپ سمجھ لیے ہوں گے۔ تو اب یہ مصنف کے جو حالات ہیں یہ مختصر طور پہ ہم نے سمجھ لیا کہ شبنم کمالی جو اس کتاب کے رائٹر ہے، اس کتاب کے مصنف ہے، اس کے بارے میں ہم نے ساری چیزوں کو جان لیا ہے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ اور ضروری ہو سکتا تھا۔ اب ہم چلیے آگے چلیں گے، جو اس کتاب کے جو حمد ہے، حمد خدائے عز و جل، اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم جو ہے آپ یہ جانیں گے کہ حمد کو ہمیں جو یہ لکھا گیا ہے، یہ حمد کو کس انداز میں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو آئیے ہم آپ کو حمد دکھاتے ہیں پڑھ کر کے، ہاں لیکن ایک بات یاد رکھے گا کہ آپ غور سے سنیں گے کہ حمد کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اسی انداز میں پڑھے گا۔ بہت سے آدمی غلطی کرتے ہیں، ہم بھی جو بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ پڑھنے میں بھی غلطی کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا فرق نہیں پڑتا کہ یہ کسی منظوم کلام کو پڑھ رہا ہے یا پھر جو ہے نا جو نثر میں جو لکھا جاتا ہے اس کو پڑھ رہا ہے نا۔ تو یہ ہمارا پڑھنے کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ منظوم کلام اگر کوئی شعر ہو تو آپ اس کو شعری ہی انداز میں پڑھیں گے، شعری ہی انداز میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں ہم لکھ رہے ہیں کاپی پہ اس طریقے سے، جیسے اور چیزیں مضمون وغیرہ لکھی جاتی ہے اس کو یعنی نثر کے طریقے پہ لکھے ہوئے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم نظم کو بھی جو ہے اور شعر کو بھی پڑھنا شروع کر دیں، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے اب چلتے ہیں، ہم دیکھیے حمد کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں حمد کے اندر جو کتنی چیزیں آتی ہیں، کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ہم اس کو بھی مختصر طور پہ بتائیں گے۔ یہ آپ کے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ حمد خدائے عز و جل، یہ عنوان ہے، یہ حمد کا عنوان ہے۔ حمد خدائے عز و جل، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمد خدائے عز و جل، جیسے پڑھے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے۔ حمد خدائے عز و جل، عز و جل ہی پڑھا جائے گا۔ بہت سے عز و جل پڑھنے لگتے ہیں بچے، بہت ساری غلطی کرتے ہیں کہ یہ واو کو جو ہے نا یہ اس سے ملا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، دونوں کی ملانے کے لیے واو آیا ہے کہ حمد خدائے عز و جل، ہے نا۔ دیکھیے اب ہم حمد کو پڑھیں گے اور اس کے اندر بہت سارے ورڈ ہیں، اس ورڈ کو بھی ہم تھوڑا جو ہے مختصر طریقے سے یعنی شارٹ کٹ میں ہم اس کو بھی سمجھ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ حمد کو ہم جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں آپ غور سے سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ حمد کو اسی طریقے سے پڑھنے کی۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہ حمد خدائے عز و جل، خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔
ऐसे ही आपको पढ़ना है। ये जो काफिया होते हैं ना, ये हम वजन, यानी जो आखिर में है ये शेर का वजन होता है। ये वजन होता है, ये इसलिए होता है ताकि आप वहां तक पढ़े और उससे सांस छोड़ देना है। ऐसे नहीं पढ़ना। बहुत से देखते हैं पढ़ते खालिक दो जहां है तू, इज़्ज़े जुल जलाल है, यकता है, ये मिला करके नहीं, जबकि यहाँ पे हमको दे करके है जो दे दिया, यहाँ पे हमको रुकना है और इस तरीके से पढ़ना है जैसे मैंने पढ़ करके बताया कि खालिक दो जहां है तू, इज़्ज़े जुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक, आली व बेमिसाल है। तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। देख रहे हैं आप किस तरीके से पढ़ी जा रहा है। आप इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको क्या है आप समझेंगे कि हाँ, तब समझ में आएगा और तब आपको पढ़ने का मजा भी आएगा कि नसर को नसर तरीके से पढ़िए और शेर को शेर के तरीके से पढ़िए तो मजा आता है। हम आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ाएंगे, जो कहानी जिस हिसाब से होगी आपके सामने वैसे ही पढ़ के बताएंगे, तो कहानी के पढ़ने में मजा भी आएगा और आप पढ़ेंगे तो हंसी भी आएगी, है ना, अगर ऐसे कहानी हो तो। लेकिन सबको एक ही तरीके से पढ़ेंगे तो फिर उसका हक भी अदा नहीं होता है और वो पढ़ना भी ठीक नहीं होता है। तो क्या है, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जल वगर तेरा ही एक जमाल है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी महाल है। साहिबे अक्लो फहम को नाज है तेरी जात पर, साहिबे अक्लो फहम को नाज है तेरी जात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हाल काल है। इसके अंदर बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं पढ़ के बता रहा हूँ। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हाल काल है, लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फो करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। और आखिरी शेर देखिए, जैसा कि बताया था कि तखल्लुस को कहते हैं कि शायर अपने आखिरी शेर के अंदर जिस नाम को इस्तेमाल करता है, यूज करता है, उसको क्या तखल्लुस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे शबनम है कि शबनम बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी, शबनम बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। तो दोस्तों देख लिया आपने कि किस तरीके से जो है हम आपके पढ़ करके सुनाए हैं और किस अंदाज में पढ़े हैं। ऐसे ही आप लोगों को हमद को पढ़ना है। आप इसके पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको सामने अगर कोई पढ़ने के लिए कहे तो आपको इसी तरीके से पढ़ेंगे तो मजा भी आ गया। अब हम थोड़े थोड़े से इसके अंदर जान लेते हैं। देखिए, खालिक दो जहां है, दो जहां तो जानते हैं कि दुनिया और आखिरत दोनों को कहा जाता है। और इज़्ज़े जुलजलाल है, इज़्ज़े में खुदा ताला को कहते हैं। जुलजलाल माने आजमत वाला, बुजुर्गी वाला, मर्तबा वाला, है ना। ऐसे ही यकता है, यानी अल्लाह ताला के बारे में बताना है कि ये दोनों जहां का पैदा करने वाला है अल्लाह तबारक व तआला है ना, जो बुलंद वाला है, आजमत वाला है, उसकी ज़ात बड़ी है, वो अकेला है, यानी यकता में अकेला है ना। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो पाक है, यानी किसी तरह की कोई ऐब उसके अंदर नहीं है, हर चीज़ से पाक है और आली बेमिसाल बुलंद है और उसकी कोई मिसाल ही नहीं, नज़ीर ही नहीं है ना। कहते हैं तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है तो जहां को रिज़्क़, यानी अल्लाह तबारक व तआला के ही जो है फैज़ से ही सारी जहां को सारी चीज़ें मिलती है, रोज़ी वगैरह जो भी चीज़ें हो, रिज़्क़ तो इसके अंदर बयान किया, लेकिन सारी चीज़ें जो अल्लाह के फैज़ से, अल्लाह के फैज़ हैं तो सारे इंसान है। अगर अल्लाह का फैज़ ना होता तो समझिए ये कायनात ही ना होती, है ना, और इंसानी ना होती। इसमें सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, यानी अल्लाह तबारक व तआला को चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या जो भी चीज़ें हो, सबकी ज़िंदगी का और मौत का, हयात व मौत यानी हयात मानी ज़िंदगी और मौत मानी मौत, जानते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल किसको है? अल्लाह तबारक व तआला को। कहते कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, यानी कुदरत खास, ये अल्लाह तबारक व तआला की जो है एक खास कुदरत है ना। और तेरी अक्स है, अक्स के माने आते हैं छाव, छाया, जिसका कहते हैं ना परछाई, जिसको हम लोग कह देते हैं अपनी ज़बान में, तो उसी को छाया कहा जाता है। बस में कायनात, यानी कायनात माने पूरा, समझिए बड़ा, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, ब्रह्मांड, यानी पूरे आलम जो है ना अल्लाह तबारक व तआला के।
कौनो मकाम यानी हर जगह जल बगर तेरा ही एक जमाल है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के कहते हैं कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, यानी अल्लाह तबारक व तआला ही के हुक्म से जो है ज़िंदगी का निज़ाम ये सारा चल रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी महल है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई ज़िंदगी है, कोई जो है किसी इंसान को ज़िंदा नहीं कर सकता या मौत नहीं दे सकता, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। साहिब अक्ल व फहम को, अक्ल व फहम मैंने यानी समझ लीजिए कि अक्लमंद आदमी, फहम यानी समझदार आदमी, यानी साहिब अक्ल आदमी जिसको कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर नाज होता है, नाम से तेरे जो दो जहां वाकिफ़ हाल काल माने वाकिफ़ हाल काल कहते हैं कैफियत यानी हालत उसकी, है ना। ऐसे तरह के लाख बरस कोई हमदो सना तेरे, ये एक शेर देखिए, ये पता है कि लाख बरस यानी अल्लाह तबारक व तआला की अगर कोई जो है हमदो सना लाख बरस, कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ को अगर कोई आदमी कहा जाता है, कहते हैं शायर वगैरह कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ में अगर तो जो है दुनिया के अंदर जितने समंदर वगैरह है इन सारों को अगर दबात बना दिया जाए और जो पेड़ पौधे हैं जितने उसको कलम बना दिया जाए और फिर लिखना कोई शुरू करे तो अल्लाह तबारक व तआला की जो तारीफ में जो हक होना चाहिए वो अदा नहीं कर सकता है, समझे। इसलिए ये जो है ना ये शायर जो है ये कह रहे हैं कि लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, लाख बरस तो किसी नहीं, लेकिन अगर हो भी जाए तो भी अगर कोई हमदो सना अल्लाह तबारक व तआला की करता रहे तो हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं भाला, यानी अल्लाह ताला का हक अदा नहीं कर सकता है। इसलिए एक चीज़ हमद के अंदर आप ये भी याद रखेंगे जो पहले बताएं, लेकिन अभी याद इस बात को याद कर लीजिए कि हमद में जो है ना तकरीबन गालिबन जितने शायर हैं ना उर्दू के, जितने शायर उन्होंने जो है हमद की जो किस्में है सिर्फ है इसके अंदर जो है ना सारे तब आजमाई, यानी सबों ने जो है ना ये हमद कही है, इसलिए और सब ने अपने अपने अंदाज में किया है, लेकिन फिर भी कोई उसका अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकता है। कहते हैं जुल्मत दहर में, यानी जुल्मत दहर में कहते हैं दुनिया, दुनिया जहर के माने दुनिया, तो तारीख दुनिया में जो हमें नूर सहर की है तलाश, है ना, ये कह रहे हैं कि दुनिया तारीख है, हमें जो है ना कोई रास्ता अच्छा जो है ना हमें हिदायत की रोशनी मिल जाए। लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला यार्ज़ हाल है, यानी अल्लाह तबारक व तआला का करम हो, अल्लाह तबारक की मेहरबानी हमारे ऊपर नाज़िल हो जाए। कहते मकसद नेक में सदा हमें कर दे, ये शायर कहते हैं यानी शबनम कमाली की जो है हमारे नेक मकासद में अल्लाह ताला तू हमें कामयाब कर दे, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल, यानी यही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, यही मैं आपसे मांग रहा हूँ कि शबनम बेनवा को भी दे दे, उरूज दे। यहाँ पे देखिए शबनम बेनवा के माने आते हैं खामोश, यानी खामोश को बेनवा कहा जाता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शबनम बेनवा यानी जो ये शबनम जो खामोश है उसको कहते हैं दे दे उरूज बंदगी, यानी बंदगी करने के, बंदगी माने इबादत आते हैं, उरूज माने तरक्की आते हैं, यानी खूब तरक्की इबादत करे, ऐसा जो है ना अल्लाह तबारक व तआला से ये जो शायर शबनम कमाली है ये कह रहे हैं कि फिक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है, यानी ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है और हम जो है उस लेवल तक यानी उतने बड़े नहीं है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से जो है ये शायर हम जो शबनम कमाली है ये हमद के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला से अपनी ये इल्तिजा कर रहे हैं अदब। तो इस शेर के अंदर जो है शायर ने अल्लाह तबारक व तआला की अपने जो है इल्म के मुताबिक और जितना अपना हो सके वो तारीफ़ करने की कोशिश की है, हालांकि कोई भी अल्लाह की मुकम्मल तारीफ़ और हक अदा कर नहीं अदा कर सकता, ये तो मैं आपको बता दिया। दूसरी अल्लाह तबारक व तआला से अपनी जो है ना गिरवाजारी भी कर रहा है और अपने जो है ना नाअहली का और बहुत सारी चीज़ों का, यानी अल्लाह से जो है हमारी दूरी है और हम अल्लाह के दीन से दूर है, ये सारी चीज़ों के बारे में बता भी रहा है। तो अब हम आपको हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल ये पढ़ करके आपको हमने बता दिया और किस तरीके से पढ़ना है ये भी बता दिया, लेकिन पहले हमने आपको मुसन्निफ के हालात में बता दिए थे, मुसन्निफ के मुतालिक क्योंकि राइटर या हम्द के लिखने वाले जो थे उसके मुतालिक आपको सवाल आएगा। अब हम्द के अंदर जो इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी है तो हम्द के अंदर इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ये हम्द में से सवाल आ जाएगा। किताब आप पढ़े होंगे तो आपको जो है या पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे कि इसके अंदर कितने तरह के सवाल आते हैं। फिलहाल मैं इसके अंदर चुनिंदा सवाल जो है मैं आपको बता रहा हूं और दिखा रहा हूं लिख करके। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम्द के बारे में, यानी पीछे आपको बता दिया मुसन्निफ के बारे में, उसके बाद हम्द के बारे में बताना था, लेकिन पहले हमने आपको हम्द पढ़ करके सुना दिया कि हम्द को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आप उसको सही तरीके से पढ़ भी लिए। अब हम्द के अंदर हमारे बहुत सारे सवालात आ सकते हैं। मिसाल के तौर में आप लोग कहेंगे कि हम्द किसे कहते हैं, एक सवाल आ जाता है कि हम यहाँ लिखते हैं, देखिए हम्द किसे कहते हैं, ये एक सवाल आपके सामने आ जाएगा, है ना, कि हम्द किसे कहते हैं। तो आप क्या जवाब देंगे कि
کہ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا پہلے بھی اور ابھی بھی آپ سن لیجئے کہ ایک سوال کے طور پہ ہمارے سامنے آ جائے کہ حمد کسے کہتے ہیں، تو ہم اس کے لگیں گے کہ حمد وہ منظوم کلام ہے، یعنی شاعری شکل میں ہے نا، تو منظوم کلام کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی یعنی خدائے رب العزت کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں نا۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ حمد وہ منظوم کلام جس میں اللہ کی تعریف کی جائے۔ میں جلدی تھوڑا یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے اب حمد کے بارے میں آپ نے کہ حمد کے بارے میں دیکھیے کہ حمد کسے کہتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں، آپ کو آ جائے کہ حمد کسے کہتے ہیں، تو آپ لکھیں گے کہ حمد کہیں گے وہ منظوم کلام جس میں اللہ کی تعریف کی جائے، یعنی مختصر میں اب اس کو پڑھا کہ جس میں اللہ رب العزت کی خدائے رب العزت کی تعریف کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو یہ اپنے اوپر ہے، ہم آپ کو ایک چیز بتا دیے ہیں کہ حمد کسے کہتے ہیں، تو آپ نے اس کو جان لیا کہ حمد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس منظوم کلام کے اندر خدائے رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ہم حمد کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے یہ آ جائیں گے کہ مثال کے طور اس کو ہم آپ مٹا دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے بعد آپ کو حمد کا ایک سوال آپ کو دیا کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی آ جائے گا کہ حمد میں جیسا کہ کتاب میں آپ پڑھے ہوں گے آپ کو آئے گا، اور جو ہے آپ اگر نہیں پڑھے ہیں تو پڑھیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کتاب کے اندر کہ حمد کے بارے میں آئے گا کہ حمد میں اور نعت میں اسی طریقے سے قصیدہ ہو گیا، اسی طریقے سے مرثیہ ہو گیا، یعنی منقبت وغیرہ ہو گیا، بہت سارے آتے ہیں شعری کلام میں بہت سارے، لیکن کتاب کے اندر جو آتا ہے کہ حمد میں، نعت میں، منقبت میں، قصیدے میں، یہ 4 طرح کے آتے ہیں، 4 طرح کے منظوم کلام کو اس میں بتایا گیا کہ ان چیزوں میں فرق کیا ہے۔ تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ حمد میں اور نعت میں کیا فرق ہے۔ تو حمد میں اور نعت میں کیا فرق ہے، یہ دیکھیے ایک سوال ہوگا، یہ سوال آپ کو آ سکتا ہے اس طریقے سے، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ حمد میں اور نعت میں کیا فرق ہے۔ آپ کو بتا دیا حمد کے بارے میں کہ ہاں حمد کے اندر کیا ہوتی ہے، خدا کی تعریف، وہ منظوم کلام جس کے اندر خدا کی تعریف کی جائے وہ کیا ہوتا ہے، وہ حمد ہوتا ہے۔ نعت سیم وہی تعریف اس کی بھی ہو جائے گی کہ حمد کہتے ہیں کہ جس میں خدا کی تعریف کی جائے، اور نعت کہیں گے کہ وہ منظوم کلام ہے نا، وہ شعری مجموعہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ حمد کے اندر اور نعت کے اندر فرق اتنا ہے کہ حمد میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، حمد میں کس کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور نعت میں کس کی تعریف ہوتی ہے، تو نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اب ہم کو لکھنے کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ حمد کے بارے میں تو بتا دیا، اب ہم جانتے ہیں کہ نعت میں کس کی تعریف ہوتی ہے، نعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ یعنی حمد کے بارے میں جو بتا دیا، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ لکھ کر کے آپ بار بار آپ کو ہم لکھ کر کے بتاتے رہے تو نہیں، ہم زبانی طور پہ بھی بول رہے ہیں تو آپ زبانی طور پہ بھی اس کو سن سکتے سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ بتایا کہ آپ کاپی میں اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پہ صرف ہم حمد تو جان ہی گئے تھے کہ حمد کے اندر اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی وہ منظوم کلام جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے وہ کیا کہلاتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، وہ نعت کہلاتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، وہ نعت کہلاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ جان گئے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو آ جائے گا، چلیے اس کو ہم آپ ہٹا دیتے ہیں یہاں سے، اور اس کے ہٹانے کے بعد جو ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں پہلے، ہٹانے کے بعد
इसको हमने ख़त्म कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। तो दो तरह की चीज़ें आपको मालूम हुई कि हमद किसको कहते हैं, कि हमद के अंदर बताया खुदा की तारीफ कर देते हैं। दूसरा आपको सवाल आ सकता है कि नात भी पता चल गया कि नात किसे कहते हैं, कि नात में नबी पाक तेरे, और उसी सवाल को एक बना दिया कि हमद में और नात में क्या फ़र्क है। तो हमद और नात में क्या फ़र्क है भाई, कि हमद में जो है खुदा की तारीफ की जाती है और नात में जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। ये बुनियादी फ़र्क है। आगे अगर आपको ये मैं यहीं पे बता देता हूँ, आप जान लीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं एक चीज़ को बताना सही नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि एक ही सवाल के अंदर जो है वो जितने उससे मुतालिक सवाल निकलेंगे वो आ जाए, उसका जवाब भी उसी में आ जाए। तो हमद के अंदर जैसा कि आपको बताया और नात के अंदर बता दिया, तो अब एक ये भी याद रखिए कि आपको कहेंगे कि हमद में और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है, हमद में और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। मिसाल कहते हैं हमद में और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है, हमद में और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। हम इसको अब जो है ये समझ लीजिए, हमने कहा कि हमद में और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। ये आपको सवाल आए, किताब में भी है, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या कहना, देखिए हमद के अंदर खुदा की तारीफ हुई, नात के अंदर नबी की तारीफ हुई, लेकिन मकसद क्या होता है। देखिए हमद के अंदर जो आदमी शेर कहता है, हमद कहता है, तो उसका मकसद होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत का इजहार, और इसी तरीके से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत का इजहार भी होता है, और साथ साथ में ये होता है कि उसका जो है ना कितना लगाव है अपने परवरदिगार से, है ना, कितनी दिलचस्पी है, कितना मानता है, उसके दिल में मोहब्बत कितना है ना, ये जाहिर कराना होता है। इसी तरीके से जो है ना सवाब भी उसका जो है ना मकसद होता है। हम कहने का एक जो है ना भाई सी बात है कि जो भी आदमी अल्लाह की तारीफ में कुछ कहेंगे तो अल्लाह की तारीफ करने वाले को अल्लाह का सवाब भी अता फरमाएंगे, अजर भी देंगे। तो सवाब भी इसका जो है ना तारीफ के साथ साथ जो है सवाब भी मकसद होता है कि तारीफ भी अल्लाह की हो जाए और हमें सवाब भी मिल जाए। ऐसे ही नात में भी होते हैं कि नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार हो, है ना, कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और उसके साथ साथ हमें सवाब भी, क्योंकि अल्लाह के शान में और अल्लाह के नबी के शान में कोई आदमी अगर शेर पढ़ रहा है या उनकी तारीफ कर रही है तो ये सवाब का भी बायस है, यानी सवाब का भी जरिया है। तो ये दोनों चीजें आ गई, है ना। तो ये दोनों, तो एक नात के हमद के अंदर भी वो चीजें हैं कि सवाब मतलूब होता है, और नात के अंदर भी जो है ना सवाब मतलूब होता है कि यानी तारीफ भी हो और सवाब भी हो, दोनों चीजें। लेकिन फर्क क्या हो जाता है, फर्क वही जो मैंने आपको पहले बताया कि फर्क बुनियादी यही है कि हमद के अंदर जो है वो अल्लाह की तारीफ होती है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला से सवाब की उम्मीद है ना। और नात के अंदर है सवाब तो अल्लाह तबारक व तआला ही देंगे, लेकिन हमद के अंदर तारीफ अल्लाह की हुई और नात के अंदर तारीफ किसकी हुई, नबी की हुई। तो ये बुनियादी फर्क है, इसको हमें याद रखना है। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि इस बुनियादी फर्कों को हमें जो है भूलना नहीं है और इसको हमें अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आप आ जाइए कि आपकी किताब के अंदर आप पढ़ेंगे, उसमें आपको जो है एक ये भी आया, पीछे नीचे में हिस्से में आएंगे, आपको पढ़ेंगे जब उस किताब को तो देखेंगे कि हमद के अंदर तो बता दिया आपको हमद में नात क्या कहते हैं, नबी खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ की जाती है और नात में जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। अब आता है एक आपको माने आता है कि मनक़बत और कसीदे, है ना, मनक़बत कसीदे। कहते हैं कि मनक़बत के बारे में, मनक़बत जो है ना, मनक़बत किसे कहते हैं, मान लीजिए मनक़बत, मनक़बत किसे कहते हैं, है ना। तो ये मान लीजिए आया मनक़बत किसे कहते हैं, हम कहा कि मनक़बत किसे कहते हैं, एक सवाल आ जाएगा। तो आपको क्या कहना है कि देखिए मनक़बत में जो है ना, ये जैसे हमद के अंदर अल्लाह की तारीफ थी, नबी के अंदर तारीफ थी, तो मनक़बत में कहते हैं कि जो औलियाए दीन, बुजुर्गान दीन, है ना, ये खुलफाए राशिदीन, है ना, खुलफाए औलिया अल्लाह, बुजुर्ग अल्लाह के बुजुर्ग, वो जानते हैं कि भाई जो अल्लाह का नेक होता है, अल्लाह की इबादत करते हैं, हमेशा उनमें लगा रहता है, तो जो अल्लाह से लगा रहता है तो वो अल्लाह के वली कहलाते हैं, अल्लाह के बुजुर्ग बुजुर्ग बंदे कहलाते हैं। तो मनक़बत के अंदर फरमाया जो औलिया अल्लाह या बुजुर्गान दीन, इसी तरीके से खुलफाए राशिदीन की तारीफ की जाएगी। वो मंजूम कलाम, है ना, वह मंजूम कलाम, इसको हम लिख सकते हैं कि वह मंजूम कलाम, वो मंजूम कलाम जिसमें
اولیاء اللہ، سوری اس کو ہٹائیں، اولیاء اللہ اور خلفائے راشدین کی ہے نا تعریف کی جائے۔ تھوڑا جلدی کر رہا ہوں، جلدی لکھ رہا ہوں میں، اس کو آپ دیکھیں گے بتانے کہ یہ واو ہے کہ دیکھیں منقبت کہتے ہیں کہ وہ منظوم کلام جس میں اولیاء اللہ اور خلفائے راشدین کی تعریف کی جائے، اور بزرگان دین بھی آتے ہیں، جس کو بتا دیا تو لکھنا کوئی ضروری نہیں، زبان سے آپ کو بتا دیا تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، سن کر کے آپ اس کو اچھے طریقے، تو یہ منقبت کہلاتا ہے۔ تو اب تین چیزوں کا آپ نے جان لیا، حمد کے بارے میں بھی جان لیا، نعت کے بارے میں بھی جان لیا، اسی طریقے سے منقبت ہوا تو منقبت کے بارے میں بھی جان لیا۔ اگر آپ کو مان لیجئے کہ سوال کے اندر اس طریقے کے آ جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو سوال میں اگر بتایا جائے کہ حمد کسے کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ کو آ جائے کہ نعت کسے کہتے ہیں، یا ایسے ہی آپ کو آ جائے کہ منقبت کسے کہتے ہیں، یا ساری چیز کے بارے میں آ جائے، اس کے بعد ایک آتا ہے چوتھا قصیدہ، تو تین کو اب آپ کو بتا دیا گیا۔ تینوں چیزوں کے اندر اگر فرق آپ کو بتایا جائے اور فرق پوچھے کہ حمد میں اور نعت میں اور منقبت میں جو ہے یہ کیا فرق ہے نا، اور اسی طریقے سے ایک اور چیز آپ پڑھیں گے کہ قصیدہ، ایک اور کیا چیز آتی ہے، قصیدہ، قصیدہ پڑھیں گے کہ قصیدے کی مطلب قصیدے میں کیا ہوتا ہے، تو قصیدے کے بارے میں بھی آپ جانیے کہ قصیدہ کسے کہتے ہیں، قصیدہ کسے کہتے ہیں۔ قصیدہ کے بارے میں آپ جانتے، تعریف دیکھیے، حمد کے اندر خدا کی تعریف، نعت کے اندر نبی کی تعریف، اور اسی طریقے سے منقبت میں اولیاء اللہ، بزرگان دین، خلفائے راشدین کی تعریف۔ اچھا، خلفائے راشدین ایک چیز بتا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ سمجھ لیں، خلفائے راشدین کا ایک لفظ آیا ہوگا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خلفائے راشدین کس کو کہتے ہیں، تو میں تو دھیان میں نہیں رہا، اسی وقت بتا دیا، لیکن آپ سمجھ لیجیے کہ خلفائے راشدین کہتے ہیں کہ جو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد، یعنی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 4 خلیفہ ایسے دنیا کے اندر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد لگاتار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ 4 خلیفہ آئے ہیں۔ ان 4 خلیفہ کو جو ان کا جو مدت رہا خلافت کا، ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، یعنی 4 خلیفوں کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ خلفائے راشدین کا جو لفظ آیا، ان سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یعنی یہ 4 حضرات ہیں خلفائے راشدین سے، تو اس کو آپ یاد رکھ لیجیے۔ اب آتے ہیں یہاں پہ قصیدہ کسے کہتے ہیں، 3 چیزوں کو بتایا، اس میں آپ قصیدہ ہے، لیکن قصیدہ جو ہے وہ منظوم کلام ہے نا، کہ جس میں کسی بھی شخص کی، عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ شاعر لوگ جو ہے نا بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، امیروں کے پاس جو ہے نا شعر کہنے کے لیے جاتے ہیں، کس کے چکر میں، یعنی وہ لالچ کے چکر میں جاتے ہیں، پیسے وغیرہ کا چکر میں جاتے ہیں وہ کہنے کے لیے، تو کہتے ہیں قصیدہ کے اندر کسی بھی، یعنی چاہے بادشاہ وقت کی ہو یا جو اور بھی عام آدمی کو ہو، اس کی تعریف کی جائے تو اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ شاعر کا کام کیا ہوتا ہے، شاعر جو ہے کبھی انسان کو آسمان سے، زمین سے لے کے آسمان پہ بٹھا دیتے ہیں، اور آسمان سے لے کے زمین پہ بھی گرا دیتے ہیں۔ وہ کبھی ایسی تعریف کریں گے، تعریف کرتے ہیں سامنے والے کی، کہ وہ تعریف میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اور اسی منہ پہ جو ہے نا اس کی ایسی برائی کر دیں گے کہ اس کا جو ہے نا ترنت جو ہے نا اس کے اوقات کو بھی بتا دیتا ہے۔ تو شاعر مین اصل وہی شاعر ہوتا ہے۔ بہت بڑے شاعر جو سب کچھ ہے، عربی کے متنبی شاعر ہے، دیوان متنبی ان کی کتاب ہے، خیر یہ سب بات الگ ہو گئی، ہم بتائیں گے وقت آنے پہ ان سب چیزوں کو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جان گئے کہ قصیدہ اس کو کہیں گے کہ جس میں کیا ہے، کسی بھی بادشاہ وقت کی، امیروں کے، یا اسی طریقے سے کسی عام آدمی کی تعریف کی جائے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اب حمد کے بارے میں اتنی چیزوں کو آپ نے پڑھ لیا اور جان لیا، سمجھ لیا کہ ہاں حمد کے اندر ہے نا کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، ہم کو کیا کیا چیزیں سوالات آ سکتے ہیں۔ اب آئیے کتاب کے اندر آپ کو جو ہے نا ایک سوالات آ سکتے ہیں، ہے نا، وہ کیا ہے، ایک میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ لانگ سوالات کی شکل میں آپ کو آ جائے گا کہ حمد کو آپ نے جو پڑھا ہے، حمد کو آپ نے جو پڑھا ہے، یہاں پہ جو ہم کو بتایا گیا، تو ہو سکتا ہے کتاب کے اندر آپ کو جو ہے نا یہ آیا ہو، اور آپ کو کہہ دے کہ شعر کی جو ہے نا حمد کے پہلے شعر کی جو ہے نا آپ کیا کریں،
تشریح کرے، یعنی آپ پہلے شعر کی وضاحت کیجیے۔ حمد کے اندر یہ پہلا شعر کہلاتا ہے، یعنی خالق دو جہاں ہے، یہ والے شعر، یہ والا شعر کہتا ہے پہلا شعر ہے نا۔ تو آسان ہے، خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے۔ دیکھیے کسی بھی سوالات کو حل کرنے کے لیے، سوال کا جب بھی آپ حل کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے کہ سوال کے اندر پوچھا کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر سوال کو پڑھ لیے، اچھے طریقے سے سمجھ لیے اور آپ دماغ کے اندر بٹھا لیے کہ پوچھتے کیا ہے، تو آپ جواب لکھیں گے۔ تو جواب کبھی بھی لکھنا ہے تو سوال کے مطابق ہی جواب لکھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ سوال میں ہم کو کچھ پوچھ رہا ہو اور ہم پورے ایک دم لے کر کے گھسیٹنا شروع کر دیے، ہے نا، تو ایسا نہیں ہے۔ سوال کے ہی متعلق آپ کو جواب لکھنی ہوتی ہے، اور سوال جس حساب سے ہو تو اسی حساب سے جواب بھی ہوگا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سوال لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوال کے اندر جو چیزیں ہیں پہلے جواب کے اندر اس چیز کو آپ یہ کریں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی پوری وضاحت کر دیجیے۔ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے نا، دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا عزت والی ہے، بڑائی والی ہے، بزرگی والی ہے، یعنی اس کے تعریف میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں کہی گئی ہے۔ اور اسی کے بارے میں ہے کہ یکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور دوسری ذات نہیں ہے، یا اس کا کوئی ہم سایہ نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کہتے تیری ذات پاک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ایک ہی ہے، اللہ اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی چیز میں۔ اللہ ہر کام اپنے خود کرتے ہیں، اپنے فیصلے خود لیتے ہیں، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے بعد جو ہے نا عالی و بے مثال ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا بلند و بالا ہے اور بے مثال ہے، یعنی اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کو سوال آ جائے اور آپ کو اگر بنانا پڑے کہ حمد کے جو ہے نا پہلے دو شعر ہے اس کی آپ جو ہے نا تشریح کیجئے، اس کے بارے میں بتائیے، تو آپ جو ہے اس کو بتا سکتے ہیں، اچھے طریقے سے اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے پیچھے آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا، شبنم کمالی سے متعلق جو ہے نا یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی، اور حمد کے اندر جو جتنی چیزیں آتی ہیں وہ چیزیں بتائی گئی۔ تو اب جو ہے اس کلاس کے اندر رہ کا گیا، اب اس کو جو ہے جتنی چیزیں آپ کو سوالیہ شکل میں بتایا تھا، اب ایک ایسا کریں گے، جب ہماری کتاب جو ہے اس کتاب کو ہم اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو پھر ہم جو ہے اب سوالیہ طور پہ، یعنی جو ہمارے پاس وقت ملے گا انشاءاللہ چاہیں گے کہ جتنا جلدی ہو کتاب کو ہم مکمل کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے ہمارا کوشچن ہوتا ہے اور ایک سوال جو ہم کو دیا جاتا ہے اس طریقے سے ہم اٹھائیں گے ہر چیپٹر میں سے۔ مثال لیجیے ابھی ہمارا سبق نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 مان لیجیے حمد خدائے عز و جل ہے، شبنم کمالی کے مطابق، تو ہم رائٹر سے بھی سوال اٹھائیں گے، اور اسی طریقے سے حمد سے متعلق جو اس کے لکھنے والے ہوتے ہیں یعنی رائٹر ہو گیا، اور جو ہمارے جو کلام ہوگا چاہے وہ نثر کی شکل میں ہو یا شعر کی شکل میں ہو، جو بھی شکل میں ہوگا تو اس کے متعلق بھی جو ہے نا ہم اٹھائیں گے، اور ایک سوال کی سوالیہ طور پہ جو ہم اس کو لے کر کے اور پھر جو ہے اس کی پھر شروع سے لے کر کے آخر تک تیاری کر لیں گے۔ وہ کچھ جو ہے نا دنوں کے اندر ہی ہو جائے گا، سمجھیے تو ہم ایک دن میں جو ہے کتنے سارے جو ہے نا چیپٹر کو اس میں حل کر لیں گے، کیونکہ ہمیں اس میں وضاحت کرنی نہیں پڑیں گی، بلکہ ایک سوالیہ طور پہ وہ کوشچن رہے گا اور آنسر رہے گا، اس کو ہم ترنت جواب دیں۔ ابھی ہم جو ہے آپ کو یہ کتاب اور یہ درخشاں حصہ دوم کا جو پہلا سبق جو تھا یعنی چیپٹر نمبر 1 سمجھ لیجئے اس کو، حمد خدائے عز و جل، اس کے بارے میں جہاں تک جو ہے میں نے اپنے حساب سے آپ کے سامنے کوشش کی اس کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کی، اس کے جو مصنف ہے اس کے بارے میں بتانے کی، اسی طریقے سے مصنف کے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس سے اور اسی طریقے سے جو ہے نا حمد ہے تو حمد کے بارے میں بتا دیا آپ کو۔ یہ بھی بات آپ کو میں نے بتایا چونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کتاب کو جو ہے حمد سے ہی کیوں شروع کیا گیا، کتاب کو جو ہے حمد سے ہی کیوں شروع کیا گیا، تو یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی چیز کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریف سے شروع کرنا یہ برکت کا سبب ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کو کسی چیز کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو وہ چیز ادھوری نہیں رہتی ہے۔ اس کے بعد حمد کا کس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس کو بھی بتا دیا آپ کو، پڑھ کر کے آپ اس جو میں نے پڑھا ہے جس طریقے سے اس کو آپ ذہن میں یاد رکھیے گا اور اس کو بار بار سن کر کے اسی طریقے سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں نے شعر ہے نا، یہ تو شعری شکل میں ہوا نا، یہ منظوم کلام ہوا، یہ شعری انداز میں ہوا، تو شعری انداز میں پڑھا۔ اسی طریقے سے نثر بھی آئے گا، اور نثر کو جو ہے حصہ نثر میں جو ہم اگلا چیپٹر جو پڑھیں گے اور حصہ نثر میں جو کہانی جیسے ہوگی ویسے پڑھیں تو مزہ آئے گا پڑھنے میں، ہے نا، اور اچھا بھی لگے گا کہ کہانی کو کہاں پہ کس طریقے سے بولنا ہے،
कहानी भी हमको पढ़नी है तो कहाँ पे किस तरीके से बोलना है, उस चीज़ों का अगर हम सही से लिहाज करेंगे पढ़ेंगे तो हमको जो है अच्छा लगेगा पढ़ने में, और वही जो है अंदाज होता है पढ़ने का। देखिए एक बात याद रखेंगे कि दो चीज़ें आपको बताया ना कि हिस्सा नस्र और हिस्सा क्या कहते हैं, हिस्सा नस्र और हिस्सा शायरी है ना। ये जो हिस्सा होता है यानी हिस्सा नस्र, ये कहानी कहावत समझ लीजिए इसकी शक्ल में होता है, समझे। जैसा कि आप पढ़ेंगे इस में सबसे पहले आपको हिस्सा नस्र में जो आएगा वो अफसाना आएगा, तो ये कहानी के अफसाना के माने ही आते हैं कहानी वगैरह के, है ना। तो ये कहानी वगैरह के शक्ल में होता है ना, तो उसको उसी हिसाब से हमको पढ़ना है। लेकिन ये हिस्सा शायरी जितने भी आएगी तो ये किस शक्ल में आएगी, ये मंजूम कलाम की शक्ल में आएंगे हमारे सामने, शेरी अंदाज में शेरी शक्ल में आएंगे। तो उसको जितने भी हमारे शेर आएंगे, और एक बात याद रखिएगा कि हर शेर को एक ही अंदाज में भी नहीं पढ़ा जाता है। जैसा कि हम खुदाए अज़्ज़ व जल जो है एक मंजूम कलाम था, हमने आपको पढ़ करके बताया, तो अब ऐसा नहीं है कि सब कलाम को एक ही तरीके से पढ़ेंगे। तर्ज होगा, कलाम किस हिसाब का होता है उसका तर्ज उसी हिसाब से बनाया जाता है। उसको अब जो है ना जब आएगा इंशाअल्लाह, और जो हम पढ़ेंगे नसर के अंदर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ बार बार कि नसर के अंदर भी जो है जिस तरीके से हमको कहानी को पढ़ना है वैसे पढ़ेंगे, और नज़म के अंदर कौन शेर को किस तरीके से पढ़ना है वो हम खुद करके बताएं, आपको जो है ना बताएंगे पढ़ करके। लेकिन ये ज़रूरी है कि जिस तरीके से मैं पढ़ूँ और जिस तरीके से आपको बताऊँ, तो उसी तरीके से आप भी कोशिश करेंगे कि कोई तरन्नुम में तो नहीं पढ़ रहा हूँ, नात वगैरह तो तरन्नुम में नहीं पढ़ा हूँ, वो तो मजलिस में गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैं तरन्नुम में पढ़ता हूँ, लेकिन वो अपनी जगह। लेकिन जो ऐसे हम नज़मी अंदाज में जो पढ़ेंगे तो उसको ऐसे आप उसी अंदाज में पढ़िएगा। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी करते हैं। आज ये मेरा जो है पहला सबक था 10वीं जमात के बच्चों के लिए, क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट है उसके लिए ख़ास तौर से था कि दरख्शा हिस्सा दोम और दरख्शा हिस्सा दोम को जो पहला चैप्टर था यानी पहले जो सबक था हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, इसको जो है ना हमने पढ़ लिया है। लेकिन मैंने शुरू में आपको बताया था दोस्तों कि आपके अंदर लगन, मेहनत, कोशिश, ये सारी चीज़ें पैदा करनी पड़ेगी। कोशिश अगर और लगन आपके ऊपर हो तो आप जो है ना आप बड़े से बड़े और ऊंचे से ऊंचे जो है ना मकासद जो आपके होंगे उसको आप पूरा कर सकते हैं। एक शेर कहते हैं ना कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो चलिए आज के सबक में इतना ही, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।